جہاں کی جمہوریتوں میں عوام کو اپنے حق کے لیے احتجاج اور ریلیاں کرنے کی اجازت ہوتی ہے، جس میں آپ بادشاہت والے ملک، ملوکیت والے ملک اور نئی معمولیت والے نکال دیں، لیکن جہاں جہاں فنکشنل ڈیموکریسی ہوتی ہے وہاں عوام اپنے حقوق کے لیے باہر نکل سکتی ہے، آواز اٹھا سکتی ہے۔ اب اس میں صرف اتنا فرق ہے کہ جو مذہب نہیں ہے انہوں نے کچھ رول ریگولیشن بنا لی ہیں کہ آپ نے پہلے اجازت لینی ہے، کوئی روڈ وغیرہ بند نہیں کرنے، اور باقی جو پاکستان جیسے تیسری دنیا کے ملک ہیں وہاں آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب تک ٹائر نہ جلائے جائیں، آگ نہ لگائی جائے، توڑ پھوڑ نہ کی جائے، وہ کوئی احتجاج اور ریلی میں سمجھتے ہیں کہ اس میں جان نہیں پڑتی اس وقت ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ اور بہت ساری جماعتیں بہتر انداز میں بھی احتجاج کرتی ہیں، مگر جو موجودہ صورتحال ہے پاکستان میں وہاں پاکستان تحریک انصاف کے لیے شاید سارے ہی راستے بند کیے جا رہے ہیں، اور جو کچھ یہ اینڈ پہ سوشل میڈیا یا کچھ کسی حد تک احتجاج کی صورتحال بنتی ہے، تو جہاں عوام نکلتی ہے، جہاں کارکن نکلتے ہیں، جہاں کوئی پروگرام بنا رہے ہوتے ہیں تو پولیس پہلے ہی وہاں پہنچ جاتی ہے، وہاں لاٹھی چارج یا ان پر پریشر یا ان کے گھر والوں کو اٹھا لیا جاتا ہے یا ان کے رشتہ داروں کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو یہ صورتحال ساری صورتحال میں پاکستان عالمی سطح پر دیکھیں اس طرح ملکوں کے جو اپنے مفادات ہوتے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کرتے ہیں، مگر ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کس ملک میں بنیادی انسانی حقوق پامال ہو رکھے ہیں، کہاں آئین اور قانون کی پاسداری کا ستیہ ناش کیا جا رہا ہے، وہ خیال نہیں رکھا جاتا، وہ ساری دنیا کو پتہ ہوتا ہے۔ اور پھر اسی لحاظ سے جب کوئی سربراہان مملکات یا کوئی بھی آپ کا اعلیٰ عہدیدار کسی دوسرے ملک میں وزٹ پر جاتا ہے، وہاں کا دورہ کرتا ہے، تو وہ پھر اسی نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس کے اندر کتنے انسانی بنیادی اور انسانی حقوق کے جو پاسداری کرتے ہیں اس کے اندر کتنا وہ جذبہ ہے یا کتنا یہ آئین اور قانون کا پابند ہے۔ ابھی حیرت کی بات ہے کہ پچھلے دنوں نے آپ نے سنا ہے کہ وہ جو 5 اگست کو احتجاج کرنا تھا پاکستان تحریک انصاف نے کیا بھی، تو 4 اگست کو ہی ان کے خلاف FIR وغیرہ درج ہونا شروع ہو۔ ابھی 14 اگست کو پاکستان تحریک انصاف نے ریلیاں نکالنے کا یا احتجاج کرنے کا پروگرام بنایا ہے، تو آج سے ہی ان کے خلاف وہ FIR درج ہونا شروع ہو گئی۔ شہزاد ٹاؤن میں PTI کے کچھ کارکن تھے، وہ پروگرام بنا رہے تھے، آپ نے کیا ہے 14 اگست کو 14 اگست بھی منایا جائے گا، ساتھ اگر آپ نے حقوق کے لیے پاکستان کا جھنڈا اٹھا کے یا کسی جماعت کا جھنڈا اٹھا کے وہ ریلی نکالتا ہے، تو جشن آزادی کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے حقوق کی بات کر لیں تو اس میں کون سی قوت ہے، کون سی خرابی ہے؟ مگر نہیں، ابھی کچھ ہوا نہیں، لیکن FIR کا اندراج شروع ہو چکا ہے 14 اگست کے حوالے سے، اور اب آج 11 یہ حال ہے پاکستان میں آئین اور قانون کی پاسداری کا۔ ویسے تو آپ کو پتہ ہی ہے آئین اور قانون طاقتور جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر نکلتے نہیں، یا عمران خان صاحب کے ساتھ وساطہ کا لوگ وابستہ نہیں رہے۔ میں کہتا ہوں ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کو جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے اور وہاں ایک سٹیج پر صرف عمران خان صاحب کی تصویر لگا دیں، باقی دوسری طرف ساری جماعتیں مل جل کر اپنا جلسہ رکھ لیں، تو دیکھ لیں پاکستان کے عوام کس کے ساتھ، اس میں کون سی بڑی بات ہے۔ مگر 70 سالوں سے جن لوگوں نے فسطائیت برپا رکھی تھی وہ ننگے تو ہو چکے ہیں مکمل، لیکن اس کے بعد جا کر 70 سالوں کا گاندھ آپ کو لگتا ہے کہ صبح اٹھیں گے تو صحیح ہو جائے گا۔ یہ ایک دفعہ فارم 47 بنا اور عوام نے احتجاج تھوڑا بہت کیا، دوسری دفعہ بنا تو شاید روک لیں، تیسری دفعہ بنا تو شاید وہ صورتحال کچھ اور پیدا ہو جائے، اور پھر آگے کے بند آ جائے۔ اللہ نہ کرے وہ صورتحال آئے، اس سے پہلے ہی کچھ لوگ اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے، اپنے دماغوں کے اس کے اندر کوئی غصہ تو بھرا نہیں ہوا، استعمال کرتے ہوئے اس نئے تک لے کے جانے کے بجائے عوام کا جو مینڈیٹ ہے اس کا احترام کیا جائے۔ اب آتے ہیں کسانوں کے حوالے سے ایک خبر ہے کہ گنے کی قیمت ابھی تک ادا نہیں کی گئی، اور یہ 3 ارب سے زائد کی رقم ہے جو کسانوں کو نہیں دی گئی۔ آپ کو یاد ہوگا جب خان صاحب کے ساتھ شوگر مل مالکان 2-4 تھے تو باقی ساری جماعتیں انہیں پاکستان تحریک انصاف کا ATM کہتی تھی، اب وہ ساری ATM ان کے ساتھ ہیں،
اور پھر بھی وہ جو پیمنٹ ہے کسانوں کی وہ نہیں ہو رہی۔ خان صاحب نے اس وقت واحد ایک دور ہے پاکستان کی تاریخ کا شاید جہاں کسانوں کو ان کی فصلوں کی مناسب اور بر وقت قیمت ملی، اور اسی وجہ سے جو ان کے قریبی ساتھی تھے جن کو ATM کہتے تھے شاید خان صاحب سے ناراضگی کا اظہار بھی کرتے رہے، کیونکہ خان صاحب نے ان کو کوئی بھی کسی بھی طرح قانونی طور پر بچانے کی کوشش نہیں کی، ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی کے لیے قربانی دیتے ہیں تو بعد میں اس کو چوریاں ڈکیتیاں اس پہ آپ پردہ ڈالیں، نہیں۔ اگر وہ چور کو ڈکیت آپ کے ساتھ ملا ہے، لگا ہے، یا وہ پیسے خرچ کر آپ کے ساتھ چلتا ہے تو کل کو اپنی اگر چوری ڈکیتی بچاتا ہے تو وہ آپ کے نظریے کے ساتھ مخلص نہیں۔ تو یہی خان صاحب کے ساتھ ہوا۔ بہرحال خان صاحب نے کسی ایسے بندے کو کوئی پروٹیکشن دینے کی کوشش نہیں کی۔ اب الزامات جتنے دی چائے لگاتے رہیں، ملک ریاض ان کے خلاف خان صاحب کے خلاف بیان دینے کے لیے بالکل راضی نہیں ہے۔ جو موجودہ صورتحال پھر جتنے بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ خان صاحب کے خلاف کوئی نہ کوئی، اب سب سے بڑا کیس وہ توشہ خانہ کا تھا جو بالکل فارغ ہو گیا ہے، یہاں وہ 190 ملین پاؤنڈ والا، آپ دیکھیں وہ 190 ملین پاؤنڈ پاکستان سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں تھے، یا وہاں سے لے کر موجودہ فارم 47 کے جو پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب وہ انہوں نے لے لیے۔ آپ وہ ان پیسوں سے یونیورسٹی بنانے کا اعلان بھی کر چکے ہیں، لیکن کرپشن کا کیس۔ کیا دنیا اندھی ہے؟ کیا پاکستانی عوام بیوقوف ہے یا اندھی ہے؟ ان کو نظر نہیں آ رہا، یا PDM کی جو مہارتی ہیں ان کو نظر نہیں آ رہا، اور کتنی بے شرمی اور لٹائی کے ساتھ آ کر ٹیلی ویژن پر جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ 190 ملین پاؤنڈ والا کیس میں توشہ خانہ، جبکہ خود انہوں نے گاڑیاں بھی لے رکھی ہیں جو کہ بالکل ہی ممنوع ہیں، جن کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ باقی 10-10 12-12 گاڑیاں لی ہوئی ہیں، آج تک کسی نے توشہ خانہ نہیں چلتا۔ اگر جو زیر اعتاب آتا ہے اس کے خلاف کیسز کھلتے ہیں، چلتے ہیں۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ جب تک آپ آزاد شفاف الیکشن کمیشن، آزاد احتساب، آزاد عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے دم مداخلت پر سیاستدان اکٹھے نہ ہوں اور آگے پھر ملک کو چلانے کے لیے کچھ اپنا لایا عمل نہ بنائے، یہ اسی طرح ایک دوسرے کے خلاف کیسز کرتے رہیں گے، کبھی پیپلز پارٹی، کبھی مسلم لیگ، کبھی PTI۔ ہاں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ باقی لوگوں کے خلاف بھی کیسز جھوٹے ہیں، تو آپ دیکھیں سرے مال تو 12 بکا، اس کی رقم بھی آئی۔ پھر جو 6 ملین غالباً ڈالر تھے اس بینک والا کیس، وہاں بھی اس کے تو خلاف آپ کو کسی مزید شواہد کی ضرورت بھی نہیں، وہ تو اوپن اینڈ شٹ کیسز تھے۔ پھر میاں صاحب کے لندن فلیٹ، وہ تو سامنے نظر آ رہے ہیں نا چیزیں، خان صاحب کے سامنے خلاف جو کچھ بھی انہوں نے بنایا وہ کہاں نظر آ رہا تھا؟ وہ تو زبانی کلامی ہے، بس الزامات لگاتے جب، اتنے نیچے لگاتے جب، جبکہ دوسروں کے خلاف آن گراؤنڈ وہ سب کچھ موجود ہے۔ لیکن شاید پاکستان کے عوام کے ابھی دن پھرے نہیں اس طرح، اور نہ ہی ابھی اس خطے میں رول آف لا کی کوئی یہاں اس کی ہم کو خواب دیکھ سکتے ہیں۔ شاید ابھی کچھ وقت ہے، پھر جا کر کہیں اگر رول آف لا ہوتا تو جو سیدھی سامنے چیزیں نظر آ رہی ہیں ان پہ تو سب کو بخش دیا گیا۔ یعنی انہوں نے آج ہی روز محشر لگایا ہوا ہے اور زمین پر خدا بنے بیٹھے فیصلے کر رکھے ہیں، اور بے گناہوں کو سزائیں نہیں رہے۔ رول آف لا کے بغیر پاکستان کا کوئی مستقبل نہیں، اور اس 14 اگست پر سارے پاکستانی رول آف لا کے لیے نکلیں، کوشش کریں، آواز اٹھائیں، اور آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے سڑکیں معلومات کریں۔ ایمبولینسز کا راستہ کھلا رہنا چاہیے ان کے لیے، اس کے لیے فائر بریگیڈ کے لیے راستے کھلے رہنے چاہیے، اور عام کو تکلیف نہ ہو۔ اس طرح کا احتجاج کا پروگرام بناتے ہوئے اپنے حقوق کے لیے ضرور بات کریں۔ تکلیف نہیں۔ اللہ حافظ۔